الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وآلانا وأولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین.
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جناب محترم پیر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور لائق تحسین ہے عزیزم حافظ عبد الجبار اور اس کے رفقا کہ جنہوں نے اپنے والد کی صحت یابی کے لیے اگر کسی چیز کو چنا ہے تو ذکر مصطفیٰ، چاہے کل کی محفل ہو، چاہے چاپتے کی محفل ہو، یا سالانہ ہو یا برسی ہو، اور چاہے میلاد مصطفیٰ ہو، عشاق رسول کا دل یہ کرتا ہے کہ نام لیا جائے تو بس رسول کا، آقا کا نام لیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اس کے محبوب کی ثنا کی جائے، کیونکہ ہم گنہگار لوگ ہیں، بد کردار ہیں، بد اعمال ہیں۔ ہمارے دامن میں اگر کوئی پلڑے میں کوئی بھاری چیز موجود ہے تو وہ ذکر رسول ہے۔ ہمارے دامن میں اگر کوئی وزنی چیز ہے جس کے دم پر ہم اکڑتے ہیں یا جس کے بلبوتے پر ہم ناز کرتے ہیں یا جس پر ہماری قسمتوں کو رشک ہے، وہ رشک ہمیں ملتا ہے تو فقط خدا اور خدا کے ذکر سے ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بارہا اپنے محبوب کو مخاطب کیا، بارہا مخاطب کیا، اعلان کیا، کبھی مزمل پکارا، کبھی مدثر پکارا، وہ اس کی شان ہے، کبھی اس کی زلفوں کو والضحیٰ واللیل وما سجا کہا، کبھی اس کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک کہا۔ یہ اللہ کا اور اس کے محبوب کا واسطہ ہے، رابطہ ہے، اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار ہے، اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ ایک محبت کا سلسلہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتا رہا، اے محبوب کہیں تو لرز نہ جانا، کہیں تو گھبرا نہ جانا، تیرا خدا ہمہ تن گوش تیرے ساتھ، تیرا خدا ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن میرے محبوب تیرے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے سونے نبی، اے میرے سونے نبی، انا ارسلناک، بے شک تاکید لگا دی کہ کوئی شک نہ کرے، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر، نذیر بنا کر، اور لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا، لوگوں کو بشارتیں دینے والا، اور ہمتن میرے محبوب اگر لوگ بہک جائیں تو ان کو ڈرانے والا۔ لوگ اگر رستے سے دائیں بائیں شائیں ہو جائیں، رستے کو چھوڑ دیں، تو اللہ نے کہا میرے محبوب فقط ان کو بشارتیں نہیں دینی، فقط ان کو خوشخبریاں نہیں دینی، اگر تو دیکھے کہ میری امت ڈگمگا رہی ہے، میری امت راہ راست سے ہٹ رہی ہے، تو یکا یک تو ان کو ڈرانے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن محبوب نے کسی کو ڈرایا نہیں، اللہ کے محبوب نے کسی کو نہیں ڈرایا۔ اگر دی ہے تو فقط بشارتیں دی ہیں، اگر دی ہیں تو فقط رحمتیں دی ہیں، دی ہیں تو فقط حکمتیں دی ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ شاہد کی تشریح کے اندر، علماء فقہا تفسیر ضیاء القرآن کے اندر بھی ہے کہ حکماء لکھتے ہیں کہ شاہد کی تشریح یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ اے نبی ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا۔ اب گواہ تو بنا دیا، لیکن اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا کہ کس پہ تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، فقط فرمایا ہم نے محبوب تمہیں شاہد بنا کر بھیج دیا، گواہ بنا کر بھیج دیا۔
تو امام راضی فرماتے ہیں کہ شاہدن علی امتک، کہ اپنی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیج. کیسے شاہد بنا کر بھیج دیا؟ دوستان دی وقار امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شاہدن علی امتک، اے میرے محبوب تجھ کو خدا نے اپنی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیج دیا. سوچا عزیزان گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے شاہد بنا کر بھیج دیا. علماء فقہا فرماتے ہیں ہر روز امت کے احوال نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب اللہ کا نبی اپنی امت کی خوشحالیوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. جب اللہ کا نبی اپنی امت کے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ سونا محبوب غمزدہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. امام راضی فرماتے ہیں میرا نبی وہ لجپال نبی ہے جو اپنے ہر ایک امتی کو اس کے چہرے سے جانتا ہے. سبحان اللہ. میرا نبی وہ لجپال نبی ہے کہ جو اپنے ہر امتی کو اس کے چہرے سے، اس کے خد و خال سے، اس کی نسل سے، اس کے طریق سے میرا محبوب اپنے گنبد خضرا میں بیٹھ کر جان رہا ہے. اب امتی کا حق کیا بنتا ہے جب نبی کو شاہد بنا کر بھیج دیا، گواہ بنا کر بھیج دیا، اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہے، بربلا محبوب اللہ کی توحید کا اعلان کرتا رہے. آج سارے لوگوں کے اندر اگر کوئی عقیدہ جو ہے، کوئی مسلک جو ہے لوگوں کو برا لگتا ہے تو وہ مسلک اہل سنت لگتا ہے. کیوں بھائی؟ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہم نماز کے اندر شرک کرتے ہیں؟ ہم تو علی اعلان گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ. اللہ تو ایک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کا جو محبوب ہے وہ اس کا بندہ بھی ہے، اس کا رسول ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں سنت والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ارے لوگوں آ جاؤ، ہمارے پاس دلیلوں کے انبار موجود ہیں. ہم خدا کو خدا مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو خدا کا نبی مانتے ہیں. لیکن نبی وہ لجپال نبی ہے، وہ کریم نبی ہے. ہمارا نبی اتنا حسین نبی ہے، کسی نے حضرت جابر سے کہا صف لانا اے جابر ذرا میرے محبوب کی تعریف کر کے دکھاؤ. سیدنا جابر چچ لمے بولنے لگے، بولنے سے پہلے خاموش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا جابر بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت جابر نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت جابر نے کہا اے لوگوں، ہمارا نبی اتنا حسین نبی تھا، ہم نے کبھی آنکھ بھر کے اپنے محبوب کو دیکھا ہی نہیں. ہمارا محبوب اتنا کریم نبی تھا، اتنا حسین نبی تھا، نبی ہے اور نبی رہے گا. اتنا حسین نبی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے کبھی آنکھ بھر کے اپنے محبوب کو دیکھا ہی نہیں. آنکھ بھر کے کیسے دیکھتے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے تم لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا لگا. طور کیا ہے؟ طور کوئی بڑا مارکا نہیں ہے. اگر میرے محبوب کے چہرے سے ایک نقاب اتر جاتا تو محبوب کے ایک نقاب کے اترنے کے بعد لاکھوں دنیا میں طور لگ جاتا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھیج دیا. پھر فرمایا میرے محبوب ہم نے تم کو مبشر بنا کر بھیجا، لوگوں کو بشارتیں دینے والا بھیجا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والا بھیجا. اللہ کا محبوب اور اس کے صحابہ سرکار کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے،
بے مثل و بے مثال محبت کرتے تھے۔ بیت رضوان کا موقع ہے، سرکار دو عالم نے اپنے داماد حضرت عثمان غنی ذو النورین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کفار مکہ سے کہو اللہ کا محبوب اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا چاہتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی جب گئے، جا کر کفار مکہ نے دیکھا حضرت عثمان غنی آئے ہیں، اور کفار مکہ کے اندر سیدنا عثمان غنی کے بے حساب جو ہے، بے حساب ان کے اوپر احسانات تھے، تو کسی نے کہا عثمان تو ہمارے ساتھ بڑا سخی رہا ہے، اے عثمان تو نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، اے عثمان تو ہمارے ساتھ بے پناہ احسان کرتا رہا ہے، اگر تو چاہے تو اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہے۔ اے عثمان اگر تو چاہے اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہے۔ اب لوگوں نے جب اصرار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گرد لوگوں کے اصرار کو دیکھا، پھر اللہ کے محبوب نے قرآن کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، قرآن سے پوچھا اے قرآن اگر مصطفیٰ ساتھ نہ ہو تو کعبہ کا طواف کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن نے کہا اے عثمان اگر محبوب ساتھ نہ ہو تو کعبہ کا طواف کرنا جائز ہے۔ عثمان نے حدیث سے پوچھا اے حدیث مجھے بتا اگر مصطفیٰ ساتھ نہ ہو تو کعبہ کا طواف کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حضرت عثمان کو حدیث نے جواب دیا اے عثمان اگر کملی والا آقا ساتھ نہ ہو تب بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جائز ہے۔ یکا یک اجماع امت سے پوچھا، سب نے کہا جائز ہے۔ تھک ہار کر عثمان اس رستے پر گیا جس رستے پر اللہ کے محبوب نے انہیں بٹھایا تھا۔ اللہ کے محبوب کے عشق نے عثمان سے کہا، اے عثمان نے عشق سے سوال کیا اے عثمان اے عشق میرے بتا اگر کملی والے آقا ساتھ نہ ہو تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جائز ہے کہ یا ناجائز ہے؟ عشق نے کہا عثمان تو کون سے کعبہ کی بات کرتا ہے؟ ارے جب تک تیرا محبوب تیرے دنیا میں نہیں آیا تھا یہ کعبہ وہ کعبہ تھا جہاں ننگ رنگ لوگ ناچ کیا کرتے تھے۔ اے عثمان اگر تجھے کعبہ کسی نے بتلایا ہے، کعبہ کسی نے دکھایا ہے تو مصطفیٰ کریم نے دکھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، جاگرے نہ سکون دینے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ اللہ کے محبوب نے عشق سے پوچھا اے عشق بتا اگر مصطفیٰ ساتھ نہ ہو تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ عشق بول اٹھا، عشق نے کہا اے عثمان اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے جس نے تمہیں کعبۃ اللہ کی عظمتوں کا پتہ دیا۔ اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے کہ جس نے تمہیں بتلایا کہ لوگوں یہ کعبہ ناچنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں یہ کعبہ ڈانس کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کعبہ بتوں کو سجانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب نے بتایا لوگوں کعبہ تو جبین نیاز جھکانے کے لیے۔ تمہاری نگاہیں جھک جائیں اس کعبہ کے اندر، تمہاری نگاہیں اور تمہارا سر بسجود ہو جائے، وہ کعبہ ہے اللہ کا محبوب لوگوں بشارتیں دینے والے آیا ہے۔ اور آؤ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں کہ جن کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز ایک بادشاہ ہے، بہت عظیم بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کو وہ بادشاہ بھی ہے اور باپ بھی ہے۔ اس باپ نے یہ خیال کیا کہ میرا بیٹا اس دنیا کی زندگی کے اندر خراب نہ ہو جائے، میرا بیٹا دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جائے، میں اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کروں کہ لوگ اس کی تربیت پر ناز کریں۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے سوچا کہ میں ایسا کون سا کام کروں، تو
آپ کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں انہیں حضرت انس کے پاس چھوڑوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت انس کی شان یہ ہے کہ 10 سال سرکار کی شان کے مطابق سرکار کے ساتھ رہے، سبحان اللہ۔ سفر میں، حضر میں وضو کراتے رہے، آپ کے دسترخوان بچھاتے رہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا یا سیدی انس رضی اللہ تعالی عنہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی تربیت آپ کریں۔ آج بھی زمانے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بیٹا اس استاد کے ہاتھوں میں سونپا جائے جو نگینے تراش کر موتی بناتا ہے۔ تو بادشاہ وقت نے بھی اس استاد کو چنا کہ جو سفر میں بھی سرکار کے ساتھ ہے، جو حضر میں بھی سرکار کے ساتھ ہے، جو سرکار کو وضو کراتے ہیں، جو سرکار کے کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عبدالعزیز کی پھر ایسی تربیت کی کہ لوگ آج بھی عمر بن عبدالعزیز کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں جنہوں نے آقا کریم کا دور نہیں دیکھا، سرکار دو عالم کا دور نہیں دیکھا کہ میرے محبوب کیسے نماز ادا کرتے تھے، میرے محبوب کیسے بیٹھا کرتے تھے، میرے محبوب کیسے چلا کرتے تھے، میرے محبوب کیسے پانی پیا کرتے تھے۔ ارے لوگوں، جس نے چلتا پھرتا مصطفیٰ کا نمونہ دیکھنا ہو وہ کائنات کے اندر سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لے۔ اور جس نے حقیقتاً سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ہو کہ سرکار کہ محبوب، اللہ کا محبوب کیسے نماز پڑھتا تھا، اللہ کا محبوب کیسے رکوع کرتا تھا، اللہ کا محبوب کیسے سجود کرتا تھا۔ ارے لوگوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کو دیکھ لے، وہ عمر بن عبدالعزیز کے رکوع کو دیکھ لے، وہ عمر بن عبدالعزیز کے سجود کو دیکھ لے، اسے پتہ چل جائے گا کہ محبوب کیسے نماز پڑھتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بشارتیں دینے والا بنایا۔ اور حضرت ربیہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ سرکار کے پاس اختیار نہیں تھا، سرکار ایسے نہ بن چپ کر کے بیٹھ سنیں۔ حضرت ربیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کو وضو کرا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، سرکار کیا دینے والے ہیں نعوذ باللہ۔ آج جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور وہ فوراً اگر کوئی بات کرتا ہے تو فقط سرکار کی کرتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر کہ شاید اپنی ماں نے جمعہ چڈیا بھی نہ ہوئے تو وہ بھی سرکار دیا گلا کر، وہ بھی سرکار دیا گلا کرتا ہے۔ حضرت ربیہ سرکار کو وضو کرا رہے ہیں، سرکار نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ بڑے وزن والی بات ہے، میرے پاس میری جیب میں 100 روپیہ ہوگا نا تو میں ڈٹ کے کسی کو بولوں گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میرے پاس 100 ہے وہ لے لے، کیونکہ میرے کو پتا ہے میرے پاس اختیار ہے، میری جیب میں 100 کا نوٹ ہے، میں اسے دے سکتا ہوں، میں صاحب اختیار ہوں۔ اللہ کے محبوب کو حضرت ربیہ وضو کرا رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے پوچھا سل یا ربیہ، اے ربیہ سوال کر، کیا مانگتا ہے؟ اگر کوئی ہم جیسا انسان ہوتا، اتنی بڑی بارگاہ جو دینے والی تھی، ہم کہتے ہیں کہ سرکار ایک کوٹھی دے دو، ایک کار دے دو، ایک بنگلہ دے دو، بینک بیلنس دے دو، لیکن وہ ہمارے جیسا مسلمان نہیں تھا، ہمارے جیسا سرکار کا امتی نہیں تھا، اس کا تن بھی سرکار کا غلام تھا، اس کا من بھی سرکار کا غلام تھا، وہ زبانی اقرار کرنے والا نہیں تھا، وہ تصدیقم بالقلب والے مومن تھے۔ ربیہ نے مانگا، اے اللہ کے محبوب اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے جنت میں اپنی مرافقت دے دو، جنت میں مجھے اپنا ساتھ دے دو۔ اب دینے والا بھی کوئی عام تو نہیں تھا، وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ ہے، قیامت تک وقت کا بادشاہ رہے گا، قیامت کے بعد بھی وہ وقت کا بادشاہ رہے گا، وہ دینے والا تھا۔ ربیہ نے مانگا کہ محبوب کچھ نہیں چاہیے، نہ کوئی کوٹھی چاہیے، نہ کار چاہیے، نہ بینک بیلنس چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے،
اللہ کے محبوب مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کی سنگت چاہیے، یہاں بھی میں آپ کو وضو کراتا ہوں، جنتوں میں بھی آپ کو وضو کراتا ہوں۔ اے محبوب تو بشارتیں دینے والا ہے، اے محبوب تو بشارتیں دینے والا نبی ہے، اس لیے تو کسی نے کہا نا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لوگوں اگر اے میرے محبوب لوگ کہیں بہک جائیں، کہیں ڈر جائیں تو تو انہیں ڈرایا کر، اللہ کے رستے کی طرف ان کو بلایا کر کہ ہاں یہاں سے تیرا رستہ غلط ہو رہا ہے، یہاں سے تو ڈر جا، یہاں سے واپس آ جا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی رسول ہیں، آپ باغ کے اندر سفر کرتے ہیں، سفر کے دوران آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کھجوروں کا ایک جھنڈ ہے اور اس جھنڈ کے پاس ایک عورت غسل کر رہی ہے۔ حضرت صفیہ نے جان بوجھ کر نہیں دیکھا، حکایتاً اشارتاً آپ کی نگاہ اس عورت کے جسم پہ پڑ جاتی ہے۔ حضرت صفیہ کے دل کے اندر خیال آتا ہے، اے صفیہ تو نے کیا کر دیا؟ ابھی چند لمحوں کے بعد تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جائے گا؟ حضرت صفیہ نے اشارتاً ایسے ہی دیکھ لیا، لیکن دل کے اندر خوف آیا، باغ سے سیدھا پہاڑوں کے اندر چلے گئے، جا کر زاروں قطار زاریاں کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہے۔ ادھر زور کا وقت جاتا ہے، صفیہ سرکار کو نظر نہیں آتے، اثر ہو جاتی ہے، صفیہ سرکار کو نظر نہیں آتے۔ وہ لجپالا کا اتنا کریمہ کا تھا، اتنا حسینہ کا تھا کہ اس کا امتی اس کی نگاہوں سے غائب ہو جائے تو وہ کریمہ کا پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ مغرب بیت گئی، عشاء بیت گئی، صفیہ سرکار کو نظر نہ آئے۔ سرکار نے سیدنا عمر فاروق کی ڈپٹی لگائی، اے عمر اگر فجر کی نماز میں صفیہ نہ ہوا نا تو تو بھی نہ۔ اختیار بھی دیے، بشارتیں بھی دیں، گواہیاں بھی دیں۔ اب اللہ کے محبوب نے جو ڈر لوگوں کو سکھایا تھا وہ ڈر ہے۔ حضرت صفیہ نے جان بوجھ کر اس عورت کو نہیں دیکھا، ایسے نگاہ چلی گئی، لیکن دل کے اندر خوف ہے کہ اللہ کے محبوب کے پاس کون سا منہ لے کر جائے گا۔ عشاء کے وقت اللہ کے محبوب نے سیدنا عمر فاروق کو کہا، اے عمر اگر فجر کی نماز میں صفیہ نہ آیا تو تو بھی نماز کے لیے نہ آنا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے پوچھتے پوچھتے جنگلوں میں چلے گئے، کسی نے بتایا ادھر دیکھا ہے، کسی نے بتایا ادھر دیکھا ہے، حتیٰ کہ رات کا پیر بیت گیا، فجر کا وقت قریب ہے، تو ہم پہاڑ کے اندر گئے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ہم نے پوچھا، اے چرواہے تم نے صفیہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کا محبوب بڑا پریشان ہے، اس نے اپنے امتی کو دیکھا نہیں، اپنے صحابی کو دیکھا نہیں، کہیں دیکھا ہے صفیہ کو؟ اس چرواہے نے کہا، صفیہ کا تو مجھے معلوم نہیں، یہاں پاس ایک غار ہے، جب بھی میری بکریاں اس غار کے پاس جاتی ہیں تو ڈر کے بھاگ آتی ہیں، جب بھی میری بکریاں اس غار کے پاس جاتی ہیں تو ڈر کے بھاگ آتی ہیں۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ اس قدر رو رو کے گڑگڑا کے معافیاں مانگ رہا ہے کہ میری بکریاں بھی اس کے رونے کی وجہ سے اس غار کے پاس نہیں گئی۔ سیدنا عمر فاروق سمجھ گئے کہ وہاں پر لازم صفیہ موجود ہے۔ آپ گئے، حضرت صفیہ زاروں قطار رو رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ حضرت صفیہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، حکم جاری کیا، اے صفیہ تو 4 نمازوں کے اندر اللہ کے محبوب کو نظر نہیں آیا، اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے مجھے، عمر اگر فجر کی نماز میں صفیہ نہ آیا تو تو بھی نہ آنا، صفیہ چل میرے ساتھ۔ حضرت صفیہ نے کہا، میں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، ان کا بھولا دیا ہوا سبق میں بھول گیا ہوں۔ روتے رہے، آہوزاریاں کرتے رہے، لیکن سیدنا عمر فاروق پکڑ کر زور سے
حضرت صبیہ کو لے کر سرکار کے پاس آئے، اور وقت کیا تھا حضرات ذی وقار؟ وقت وہ وقت تھا کہ فجر کی جماعت ہو رہی تھی اور سید الانبیاء امامت فرما رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق لے کر صبیہ کو آئے، فجر کی جماعت ہو رہی ہے، امام الانبیاء تلاوت قرآن کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ کا نبی تلاوت قرآن کر کے فجر کی نماز پڑھا رہا ہے، اتنی دیر میں نماز ختم ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق حضرت صبیہ کو پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ جب حضرت صبیہ نے آقا کا مکھڑا دیکھا تو سرکار کی گود میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ سبحان اللہ! وہ صحابی کتنی عظمتوں والا ہوگا کہ جس کی گود محبوب کی گود میں ہو۔ سبحان اللہ! وہ کتنی رفتوں کا مالک ہوگا، وہ کتنی شانوں کا مالک ہے وہ صحابی کہ جس کا سر سرکار کے جس میں اطہر کے ساتھ مس کر گیا ہے، آپ کے سر کے اس کا سر سرکار کی گود میں ہے۔ سرکار حضرت صبیہ کا سر بھی سہلا رہے ہیں اور حضرت صبیہ سے پوچھ رہے ہیں، صبیہ کیا ہوا کہ تم مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرے پاس نہیں آیا؟ حضرت صبیہ نے چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ سرکار نے پھر سر ہلایا، دبکی دی، دلاسا دیا۔ حضرت صبیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا منہ اس حضور کی زیارت کے قابل نہیں رہا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت صبیہ نے کہا کہ اشارتاً کفایتاً عورت غسل کر رہی تھی اور اس کے ننگے جسم پر میری نگاہ چلی گئی، جان بوجھ کر سرکار میں نے نہیں دیکھا، نگاہ چلی گئی، اللہ کے معبود کی گود میں روح پرواز کر گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ وہ نبی جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ ایسے ہی اشارتاً کفایتاً نظر چلی گئی تو اللہ کے محبوب کے صحابی جو ہیں اپنی جان دے گئے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت بھی حیات ہے، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ نہ تو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں، نہ ہمارا کردار سرکار کی اس کردار کے ساتھ، اس نے اخلاق کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ کیوں یہ انداز مختلف ہے؟ ایک طرف سرکار کا امتی ہے، ایک طرف سرکار کی تعلیمات ہیں، ایک طرف سرکار نے پیغام جو دیا کہ میرے محبوب کے امتی نے کہا کہ تو وہ امت ہے کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء درخواستیں دیتے رہے کہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، سرکار کی امت میں پیدا کر، ہمیں نبوت نہیں چاہیے، سرکار کی امت میں پیدا کر دیں۔ اور آج یہ امتی کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کے ساتھ صرف زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں کہ میں سرکار کا غلام ہوں، ادھر رات کو گندی فلمیں بھی دیکھتا ہے۔ کیسی یہ غلامی ہے؟ یہ کون سی غلامی ہے جس میں سرکار کی ذات کو ہم آئینہ بنا لیتے ہیں کہ ہم سرکار کے نام پہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اور تم تو وہ امت ہو کہ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم پر 1 مرتبہ سلام ہو اور 7 مرتبہ سلام ہو ان پر جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر فدا ہو۔ یعنی تم پر سرکار نے 7 مرتبہ سلام بھیجا ہے اور اپنے صحابہ کو 1 مرتبہ سلام دیا ہے۔ کیا تم سرکار کے اس سلام کا بھی پاس نہ رکھ سکے؟ سرکار کے اس سلام کا بھی پاس نہ رکھ سکے اور سرکار کے حسن اخلاق کے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزار سکے؟ اور ایک طرف وہ صحابہ تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں سرکار کے نام پر وار کے رکھ دی، اپنا تن من دھن ہر ایک چیز سرکار پر وار دی تھی، لیکن سرکار کی شان کے اوپر حرف نہیں آنے دیا، سرکار کے نام پر حرف نہیں آنے دیا۔ ایک آج ہم امتی ہیں کہ آج ہم بزم کے اندر بھی آ جائیں تو ہمیں اس کے تقدس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سی بزم کے اندر جا بیٹھے ہیں، یہ بزم کس کے نام کی سجائی گئی ہے،
یہ بزم اللہ اور مصطفیٰ کے ذکر کے لیے سجائی ہے. یہ کوئی عام بزم نہیں ہے، یہ ایک خاص بزم ہے، ایک خاص مجلس ہے، یہ کوئی عام بزم نہیں ہے. اور یہ وہ آخری سٹاپ ہے، اس کے بعد کوئی درگاہ باقی نہیں رہ جاتا. اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں معافیاں دے دوں، میں معافیاں دے دوں گا. تو جو محبوب کے ذکر کے اندر ہی تماشے کرے تو اس کو کون سی معافیاں ملیں گی؟ سوچ لو ذرا. جو اس ذکر کے تقدس کا پاس نہ رکھ سکے، جو یہ نہ جان سکے کہ اللہ کے محبوب کی مجلس ہے، اللہ کا پاک گھر ہے، اللہ اور مصطفیٰ کا ذکر ہے. عمر اتنی ہے کہ ٹچ موبائل ہاتھ میں دے دو تو اس کے سارے فنکشن کھول کے دکھا دے گا کہ بھائی اس کے اندر یہ موجود ہے، اس میں یہ فوائد ہیں، اس میں یہ نقصان ہے. موبائل کے بارے میں سب کچھ پتا ہے. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ پہچان کر لو کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے، آزمائے جاؤ. تم کتنا بڑا امتحان ہے. رب نے تمہیں موت بھی دینی ہے، زندگی بھی عطا کر دی ہے. موت بھی اس کی مخلوق ہے، زندگی بھی اس کی مخلوق ہے. اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ اگر اس رستے پر آؤ گے، اتباع رسول کے اندر آؤ گے تو میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا اور میرا مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہو. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ پہاڑوں کے اندر چلا جائے، جنگلوں کے اندر چلا جائے، تاریکیوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر چلا جائے اور جا کر اللہ کو یاد کرے، ڈیفینیٹلی ہر صورت کے اندر اس کو خدا مل جائے. اس کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کر رہا ہے. لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ مزہ تب ہے کہ جب 5 وقت کا بلاوا آئے اور مسجد کے اندر آ کر اس خدا کو بھی راضی کرے، دوست احباب کو بھی راضی کرے، بیوی کے حقوق بھی پورے کرے، دوستوں کے حقوق بھی پورے کرے، اپنے والدین کے حقوق بھی پورے کرے، تب جا کر رب کو راضی کر کے تو مزہ تب ہے. مزہ تب ہے. اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت نصیب کرے، ہمیں یہ زبانی کلامی کھوکھلے نعروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بارہا میں اور بابو جی آپ کو یہ بات اس لیے بتاتے ہیں، اکثر ان کو بھی اس بات سے دکھ ہوتا ہے اور مجھے بھی دکھ ہوتا ہے. ہر وقت ان کو بھی اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک علاقے کے اندر متعارف ہیں، پہچان ہے، ہماری ایک پہچان ہے کہ لوگ، آج کی بات کرتا ہوں، دور کی بات نہیں کروں گا. آج میں ایک بزم کے اندر کل کے اوپر گیا تھا تو وہاں پر استاد المکرم پروفیسر زاہد حسین سائی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. تو سب ان کو جانتے ہیں، تو ہم تو ان کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. بولتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو سرکار کا میلاد منانے میں نمایاں لوگ ہیں. کتنے اعزاز کی بات ہے نا. سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ جب ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سرکار کے غلام ہیں. دور کی بات نہیں، آج کی بات ہے کہ یہ سرکار کے غلام ہیں. جی ان کا تو بڑا نام ہے، یہ سرکار کے غلام ہیں، سرکار کا میلاد بڑا اچھا مناتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی ڈیکوریشن کرتے ہیں، بڑے جھنڈیاں لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو جب یہ سارے معاملات کوئی بندہ پکارتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے، چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے کہ ہمارا نام بھی سرکار کے غلاموں میں آتا. تو ہم آپ کو اس لیے بار بار سمجھاتے ہیں کہ ہم نے سدا آپ کے ساتھ نہیں رہنا، سدا آپ کے ساتھ نہیں رہنا. آپ کو بار بار بچپن کے اندر، جوانی کے اندر یہ باتیں اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ خدا اور اس مصطفیٰ کی حقیقت کو جانو، اللہ اور اس کے محبوب کے مقام کو پہچان لو، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لو، مصطفیٰ کریم کی نبوت کو پہچان لو، رسالت کو پہچان لو. وہ لجپال نبی اتنا کریم نبی ہے
کہ جب دنیا سے جا رہا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے سرکار کو قبر اطہر کے اندر رکھا تو دیکھا کہ سرکار کے لب مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھا سرکار کے لب ہل رہے ہیں. آپ کہتے ہیں میں پاس گیا, کان لگایا, کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے رب میری امت کو بخش دے. وہ تو اتنا کریم آقا ہے, تو اتنا لجپال نبی مل جائے تو کس چیز کی تھوڑ رہ جاتی ہے پیچھے. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان, سارے انسان کوٹھیوں کے اندر نہیں رہتے, سارے انسان سونے کی چمچوں کے ساتھ نہیں کھاتے, چاندی کی پلیٹوں میں نہیں کھاتے. اگر تمہیں سرکار کے در کی گدائی مل گئی ہے اس سے بڑی کیا بات ہے. سرکار کے در کی گدائی مل گئی ہے, اس سے بڑھ کر تمہیں اور کیا چاہیے کہ لوگ تم کو جانتے ہیں کہ رڑیالہ بیرم والے وہ لوگ ہیں جو سرکار کا میلاد شان سے مناتے ہیں. پھر رڑیالہ بیرم کے نوجوانوں کا یہ حق بنتا ہے نا کہ جس بزم کے اندر جائیں, جس مجلس کے اندر جائیں تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ بیرم میں سرکار کے دیوانے جو ہیں وہ بزم کے اندر, بزم کے اندر آ گئے ہیں. شرارتوں سے متعارف نہ ہو, نبی کی شان سے متعارف, نبی کے پیار سے متعارف ہو, نبی کے اخلاق سے متعارف ہو, نبی کے پیار سے, نبی کے ساتھ محبت سے آپ کو جاننا جائے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی. نبی کے ساتھ عشق کے ساتھ آپ کو جاننا جائے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی. کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں جی یہ فلاں بندہ بہت شرارتیں کرتا ہے جی, یہ آپ کی پہچان نہ ہو, بلکہ آپ کی پہچان یہ ہو کہ یہ ذکر مصطفیٰ میں غرق رہتا ہے, خدا کی ذات میں, ذکر میں ہر وقت مست رہتا ہے, اللہ اور محبوب کی مقام کو سمجھتا ہے, خدا اور مصطفیٰ کی حقیقت کو جانتا ہے. سرکار کے ساتھ غلامی ہے, رسول میں زبانی عشق نہیں رکھتا, بلکہ اگر موت آ بھی جائے تو یہ موت کو حیات سمجھتا ہے, موت کو حیات سمجھتا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات خالق ارض و سما ہمیں اپنے پیارے محبوب کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار کے ساتھ ہمیشہ وابستگی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, حسن سلوک کے ساتھ آپ کے اخلاق کو, آپ کے کردار کو اپنی ذاتوں کے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نعت کے ایک اشعار کی فرمائش ہے جی, ایک شعر پڑھ کے انشاءاللہ اجازت والا ٹائم انشاءاللہ ختم ہو گیا ہے. 4 گھنٹے تو اس مسلسل مجلس اندر مسجد لوگ موجود ہیں, تو یہ سردیاں نہیں راتاں نے اتنا اللہ اور انہیں محبوب نہ ذکر بہت زیادہ ہے. سب کو اچھی گل یہ ہے کہ اساں عشاء نماز جماعت نال پڑھیے تے فجر دی بھی نماز جماعت نال پڑھیے. تو محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب چھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ, چھوڑے دے میں صدمے روز
جاندہ مسافر شہر تیرے نو حبیب یا رسول اللہ جدوں ویکھا کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے ٹھلا یا رسول اللہ کرم تیریاں دن رات گلاں یا ایک شعر غیاث احمد اللہ سے اس فرمائش کی تھی ایک ہی شعر پڑھا یہ